السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں کیا اب بھی میرا خیال ہے وہ سوشل میڈیا پر جو دعا زہرا اور ان کے والد کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری خبر جو لوگوں نے انتہائی تکلیف میں سنی، اور اصل میں تو وہ خبر پہلے بھی بہت تکلیف دہ تھی، کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کے معروف کمپیئر اور معروف اینکر اور معروف اسٹار عامر لیاقت حسین، جو کہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے اور ایم این اے تھے، ان کی موت کے حوالے سے جو خبر تھی وہ تکلیف دہ تھی۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا، اس کے بعد ابھی جو پچھلے دنوں خبریں چلتی رہیں کہ ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوگا، اور وہ خبر اب یہ آئی ہے کہ وہ روک دیا گیا ہے۔ لوگ چمگویاں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جی قبر کشائی ہو گئی اور ڈیڈ باڈی نکال لی گئی اور لوگوں نے کیا منظر دیکھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ قبر کشائی روک دی گئی ہے۔ بہرحال یہ قبر کشائی کی جو اور پوسٹ مارٹم کی جو خبر تھی، وہ لوگوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے یا عام پاکستانیوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ بے حرمتی ہے، یا تو شروع میں کر لیتے۔ اینی وے، یہ میں کچھ خوشی سے یہ تذکرہ نہیں کر رہا۔ عامر لیاقت سے کے چاہنے والے بھی بہت، اور مرحوم کہ ایک خاص مطلب عہد کے بعد جو یہ آخری عہد تھا، اس کے بارے میں جس طرح کی ان کے بارے میں خبریں اور جو معلومات لوگوں تک پہنچیں، وہ اس نے ان کی ناپسندیدگی میں اور ان کی فیم کو بھی بہت دھچکا دیا۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شوبز جو ہے نا، انتہائی خوفناک چیز ہے، انتہائی خوفناک۔ اس میں آدمی دھیرے دھیرے چلتا رہے تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا بیلنس کھو دے تو بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ پرانے لوگ جو ہیں ان کے، میں آپ کو 2-3 واقعات کیا اشارتاً بتاتا ہوں، کہ ایک تھے پری پارٹیشن ڈیز کے اداکار پرنس صادق، انہیں پرنس آف منروا بھی کہا جاتا تھا۔ منروا مووی ٹونز ایک پروڈکشن ہاؤس بھی تھا اور اسٹوڈیو بھی تھا، اور تھے تو وہ اداکار، لیکن وہ پرنس کہلاتے تھے۔ اور سنا ہے کہ جو سوٹ ایک مرتبہ پہن لیتے وہ دوبارہ نہ پہنتے، اور یہ بھی سنا ہے کہ سوائے منروا اسٹوڈیوز کے جو انٹرنس ہے، سوائے مالکان کے، اگر کسی کے لیے وہ گیٹ کھلتا تھا تو وہ پرنس صادق کے لیے تھا، پرنس صادق۔ اور شہرت کی بلندیاں آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوں گی جن کو پرنس کا خطاب دیا گیا۔ 1947 میں پاکستان بنا اور وہ پاکستان چلے آئے، اور کراچی صدر میں ایک فٹ پاتھ کے اوپر وہ بے چارگی اور لاچارگی کے عالم میں
وہ فٹ پاتھ کے اوپر ان کا انتقال ہوا۔ کیسا عروج اور کیسا زوال۔ پھر یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، آج کل کے نوجوانوں کو تو نہیں پتہ کہ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک ایسے ہیرو، چاکلیٹی ہیرو جنہیں کہا گیا، جو ایک ٹرینڈ سیٹر تھے۔ اس سے پہلے بھی رومانی اور فلمیں بنا کرتی تھیں جو جن میں سنتوش کمار اور درپن اور لوگ بھی تھے، لیکن جو رومانٹک ہیرو کا کانسیپٹ وحید مراد نے دیا، وہ پھر وہی بادشاہ اور کنگ کہلائے اپنی طرز کی، اور ان کی فین میل اور کمال ان کی شہرت اور عروج انہوں نے دیکھا، لیکن وہ سنبھال نہ پایا۔ الٹیمیٹلی جو دیکھنے والے اور بتاتے ہیں اور جو کہ ان کے آخری دن اور آخری ایام جو ہیں وہ بہت تکلیف دہ حالت میں گزرے تھے، تو وہ پہلے بھی سانولے، لیکن بعد میں آخری دنوں میں ان کا رنگ بہت کالا ہو گیا تھا، اور وہ لوگوں سے ادھار مانگنے پر آ گئے تھے، اور اسی ڈپریشن میں ان کی موت واقع ہو گئی اور لاہور میں ان کو دفنا دیا گیا۔ اور بھی کئی واقعات جو موت پر منتج تو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کرداروں کی زندگی کو نفسیاتی طور پر یا ان اداکاروں یا ان شوبز کریکٹرز کو کئی طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا عروج نے اور شہرت نے۔ اور آج کے دور میں تو شہرت کے ہمراہ پیسہ بھی بہت ہے، اس میں ہمارے ٹیلی ویژن کی 2-3 اینکرز بھی ہیں، شائستہ لودھی اس میں آتی ہیں، نادیہ خان اس میں آتی ہیں، کہ یہ اپنی شہرت کو سنبھال نہیں سکیں اور شہرت کے نشے میں اور شہرت کے آنکھیں ان کی بند رہیں، اور ایسی ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں اور احمقانہ حرکتیں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ٹیلی ویژن اسکرین سے آؤٹ ہو گئیں، بلکہ اپنے گھروں کو بھی برباد کر لیا ان لوگوں نے۔ عامر لیاقت حسین جو ہماری یہ چھوٹی اسکرین ہے، اس کے چمکتے دمکتے ستارے تھے۔ بطور اینکر کے عالم آن لائن اور پھر رمضان کی نشریات، اگرچہ رمضان کی نشریات پر ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی کہ اب عبادت کی راتیں ہوتی ہیں اور آپ نے لوگوں کو کس طرف لگا رکھا ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ کس طرح لوگ تڑپتے تھے کہ وہ کسی طرح پاس مل جائے اس رمضان نشریات کا اور اس میں شامل ہونے کا، اور عامر لیاقت کا عروج تھا۔ عامر لیاقت کی ایک چھوٹی بیٹی ان کے ہمراہ ہوتی تھی، اور ایک اچھا سارا کچھ تھا، اگرچہ کچھ چیزوں پر اعتراضات ہوتے رہے، لیکن بہرحال عامر لیاقت کا سٹارڈم کا طوطی سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور ان کی علمیت، ان کا خطابت کا انداز، ان کی آڈینس کو سحر میں لے لینا، ایک مسحور کن شخصیت۔
اور بام عروج تک پہنچے، اور پھر وہاں ایک موقع ایسا آیا کہ وہ شہرت اور وہ عروج سنبھالے نہ سنبھلا، اور وہ پھر ان سے پے در پے ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی گئیں کہ جو انہیں گراتی گئیں اور الٹیمیٹلی وہ اپنی جان سے گئے ڈپریشن۔ 20 برس کی، دیکھیں اب اچھا نہیں لگتا وہ فوت ہو چکے ہیں کہ ایسی باتیں کروں یا کی جائیں۔ 20 برس کی رفاقت کے بعد آپ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، وہ بھی نہیں چلتی، تیسری شادی کر لے۔ تیسری شادی بہرحال ایک مشکوک سی میری نظر میں شادی تھی، اس کا کوئی محبت سے لینا دینا نہیں تھا۔ یہ تو شک کیا جا سکتا ہے کہ دونوں اطراف کی طرف سے کوئی غرض پوشیدہ ہو، لیکن خاتون جو کون شاہ کر کے ہیں لڑکی جو ہے، اور اس کی طرف شک تو ضرور جاتا ہے کہ اس نے ایک شاندار اور اعلیٰ درجے کا جوا کھیلا، اور یہ چونکہ پہلے ہی سلپری گراؤنڈ پر تھے، یہ سلپ ہو گئے ان کی طرف، اور انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے اور ان سے جو بھی کچھ بٹورا جا سکتا ہے بٹور لیا جائے۔ اور یہ سادہ طبیعت ایسے کہ اپنی سیاسی پارٹی کے چیئرمین تک اس لڑکی کو لے گئے جو بیوی تھی۔ اب وہ کہتی ہے مجھے اتنے کروڑ چاہیے، اتنے کروڑ چاہیے، اتنے کروڑ چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو شوبز کی شہرت ہے، یہ انجام کار کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمارے ایک بہت سینئر اور بہت استادوں کا درجہ رکھنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، مرحوم ہو چکے ہیں، پی ٹی وی کے ایک بہت عظیم ہدایت کار یاور حیات خان صاحب۔ انہوں نے ایک روز محفل میں کہنے لگے، اور باقاعدہ مجھے مخاطب کر کے کہ طارق جی، جس ویلے شہرت آندی ہے نا تو آسمان تو بلاواں بھی اترتیاں، تو ان بلاواں تو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ہوشیاری بہت ضروری ہے۔ یہ آخر میں ایک بلا ان کو چمٹی، اور یہ بلا بھی کیا، خود اپنے ہستی بستی زندگی پر کلہاڑا چلایا انہوں نے۔ آج وہ بشرا بی بی ان کی سابقہ بیوی کہلاتی ہیں پہلی، جبکہ انہیں بیوہ کہلانا چاہیے۔ اور اس عالم میں بھی ان کی اپنے شوہر فوت شدہ سابقہ شوہر سے محبت یہ ہے کہ وہ اور ان کے بچے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور عامر لیاقت کے اس طرح چلے جانے پر اور اس طرح کی موت پر سب سے زیادہ اگر سوگوار ہے کوئی تو وہ بشرا بی بی ہیں، اور ان کے بچے ہیں جو کہ عامر لیاقت کے بھی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اس شخص میں جو کوئی نیکی یا اچھائی تھی
اس کو سامنے رکھ کر اپنی رحمت کا نزول کرے عامر لیاقت حسین کی روح پر۔ میں ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا کراچی میں، تو انڈسٹریل ایریا تھا، وہاں سے باہر نکلا میں تو میں نے دیکھا کہ ایک پان سگریٹ کا کھوکھا ہے اور ایک معذور آدمی غالباً اس کھوکھے کو چلا رہا ہے، اور اس کھوکھے پر جو تحریر ہے کہ یہ ڈونیٹ کیا گیا ہے عامر لیاقت کی طرف سے ان کی والدہ کے ٹرسٹ کی طرف سے، تو بہت نیک کام بھی کیے ہیں۔ جانے والے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ آج یہی میں گپ شپ آپ کے ساتھ کر سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، تو میں بہت مشکور رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔